ٹک ٹاکر سحر حیات اور سمی کی ڈائیورس کی باتیں چل رہی ہیں. آج کل ہماری یوتھ کو جتنی جلدی ہے شادی کرنے کی اتنی ہی ڈائیورس دینے کی جلدی ہے. سپرفیشل ٹریٹس کے اوپر شادیاں ہوتی ہیں. آپ کی بہت بڑی خوبصورت سیلیبریٹی بھی ہو تو گھر کی بیوی جب بن جاتی ہے تو شی از نو مور سیلیبریٹی, وہ تو آپ کے لیے کامنر ہو جاتی ہے. جب خواتین کو پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں ریلیشن شپ کتنا افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس ٹائم کوئی بھی خاتون اتنی فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتی. جب عورت 40s میں جاتی ہے وہ کہتی ہے میرا آدمی میرے پاس بھی نہ آئے, آئی ڈونٹ وانٹ دیم کہ ٹچ می. کبھی کبھی اپنے ہی بچے برے لگ رہے ہوتے ہیں کہ لیو می الون, میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی. آدمی تو 40s میں جا کے دوبارہ سے جوان ہو جاتا ہے, اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں, جا کے باہر ایکسٹرا میرٹل افیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ والا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے. مرد ہمیشہ وہاں ٹکتا ہے جہاں اس کو سکون ملے, چاہے عورت بدصورت ہی کیوں نہ ہو. بیڈ روم میں آپ جو مرضی بات کر لو, لیکن باہر جو ہے ایک امیج ہونا چاہیے کہ میری بیوی جو ہے میری تقلید کرتی ہے, میں جورو کا غلام نہیں ہوں. عورت کے لیے رسپیکٹ کی ڈیفینیشن فرق ہے. ریلیشن شپ میں دراڑ آ جائے, لڑائیاں ہوتی رہیں بہت لمبے عرصے تک, تو کب تک کمپرومائز کرنا چاہیے اور کب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب تو بھئی راستے جدا ہونے ہی چاہیے. آج کل ہمارے یوتھ کو جتنی جلدی شادی کرنے کی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی وہ علیحدہ کیوں ہو جاتے ہیں. خوش رہنے کے لیے ریلیشن شپ میں مرد کس چیز کو اپنی پرائیورٹی پہ رکھتا ہے. جب 40 سال کے بعد خواتین کو پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں تب میاں بیوی کا ریلیشن شپ کتنا اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ اس دوران بیوی فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتی. یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے ڈاکٹر شبانہ مفتی نے, جو کہ گائناکالوجسٹ ہیں, سرجن ہیں اور پاکستان کی واحد بائیو آئیڈینٹیکل ہارمونز کی ایکسپرٹ ہیں. آج کل ٹک ٹاکر سحر حیات اور سمی کی ڈائیورس کی باتیں چل رہی ہیں. آج کل ہماری یوتھ کو جتنی جلدی ہے شادی کرنے کی اتنی ہی ڈائیورس دینے کی جلدی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ جتنی جلدی وہ ڈیورس مانگ رہے ہیں آفٹر گیٹنگ انٹو ریلیشن شپ, اتنی جلدی اس ریلیشن شپ میں انٹر بھی ہوئے تھے. یعنی کہ جب وہ سلیکشن آف پارٹنر آپ کی غلط ہوتی ہے آن دا رانگ بیسس, تو پھر اتنی ہی جلدی ریلیشن شپ کا وہ بھی جب ریئل لائف میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. سلیکشن آف پارٹنر میں آ جاتا ہے کہ جب صرف انہوں نے سلیکٹ کیا تھا پارٹنر آن دا بیسس آف لکس, ایک دوسرے کو پسند کر لیا کہ لکس بہت اچھے ہیں, یا اگر وہ ایک پروفیشن میں تھے اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو گیا, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ فیملی کی ویلیوز کیا ہیں, یا کوئی اور فیسینیشن یا اٹریکشن ہو سکتی ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹس کسی کا بڑا اچھا تھا تو آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئے, اور اس کے بعد آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ لانگ ٹرم میں ہم لوگوں کی ویلیوز سیم تھیں یا نہیں, ہم لوگوں کی فیملی سیم تھیں. کیونکہ فیملیز میں ہمیشہ اس لیے کہتی ہوں کہ فیملی سے ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ کا چائلڈہڈ. آپ ہمیشہ انسان کو اس کے چائلڈہڈ سے پتہ کر سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں وہ کہاں تک کس طرح سے فیصلے کرے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم امریکہ چلے گئے لیکن ہمارے میں سے لاہور نہیں نکلا, تو اسی طرح جو بچپن ہوتا ہے نا وہ آپ کے اندر کہیں سمایا ہوتا ہے, اور آپ کے جو ماں باپ کا اور جو گھر کی ویلیوز ہوتی ہیں, آپ کتنے بھی دور چلے جائیں, ایپل ڈز ناٹ فال فار فرام دا ٹری. تو ہمیشہ کہیں نہ کہیں آپ کا بچپن, آپ کی ویلیوز, آپ کی دینی تربیت, آپ کے گھر کی تربیت, اگر ماں باپ کے اندر جو ہے لڑائی تھی یا کوئی ایسے ریلیشن شپ کے ایشوز تھے, تو وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ان نوئنگلی سب کانشیسلی ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں اپنے ماحول سے, اور وہی چیزیں جا کے سونر یا لیٹر جو ہوتا ہے نا وہ اپلائی کرتے ہیں اپنے ریلیشن شپس میں. یا کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے, وہ اس کو جب ریئل لائف میں جاتے ہیں تو اس کو ڈیل نہیں کر پاتے, کیونکہ انہوں نے اپنے بچپن کی جو وونڈز ہوتے ہیں اس کو ہیل نہیں کیا ہوتا, اور وہ وونڈز کہیں نہ کہیں ریئل ریلیشن شپ میں نکلتے ہیں, پھر آپس میں جا کے کھٹ پٹ ہونا شروع ہوتی ہے, اور اس کو وہ سنبھال نہیں سکتے. جب وہ سنبھالتے نہیں اپنے ریلیشن شپ کو, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بڑے بزرگ بھی جو ہوتے ہیں وہ اتنے سیانے نہیں ہوتے, یا اگر انوالوڈ ہوتے ہیں تو غلط مشورہ دے دیتے ہیں, پریشرز ہوتے ہیں اندر. تو سلیکشن آف پارٹنر جب آپ کر رہے ہو نا تو بہت اچھی طریقے سے دیکھیں کہ کیا سملر کور ویلیوز ہیں کہ نہیں. اگر آپ کی کور ویلیوز سیم ہو نا تو ریلیشن شپ نبھانے میں, ایک دوسرے کو پسند کرنے میں, چھوٹے موٹے دیکھیں وہاں پہ تو ہر جگہ پہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, بہن بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ہوتے ہیں, لیکن جب 2 لوگ کہتے ہیں نا وہ جو برتن جب کٹھے ہوتے ہیں تو کھڑکتے ہیں, تو ایسا تو ہوگا. لیکن اگر ویلیوز سیم ہو نا, اور آہستہ آہستہ اگر ریلیشن شپ میں بعد میں کمپیٹیبلٹی کے بہت زیادہ ویریس لیولز ہوتے ہیں,
اچھا، کتنے لیولز ہوتے ہیں اور کیا لیئرز ہوتی ہیں؟ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ گرو کر رہا ہے، گرو کرتا کرتا بہت دور تک چلا گیا، اور ایک پارٹنر کی گروتھ سٹنٹڈ ہو گئی، وہ پیچھے رہ گیا. لیولز میں آپ کی کمپیٹیبلٹی اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ فائنینشیل کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر آپ ایک جیسی فیملی سے آئے ہیں تو آپ کو پیسے کی ویلیو کی سمجھ آتی ہے، اور آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے، اور آپ کا جو بڑی ویژن ہوتی ہے، جو آپ کے بڑے امبیشنز ہوتے ہیں، وہ سیم ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ میری وائف کام کرے اور ساتھ آگے جائے، اور وائف جو ہے وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں اور پیچھے رہ گئی، تو پھر کمپیٹیبلٹی کے جو لیولز ہوتے ہیں اس میں ایجوکیشنل آ جاتے ہیں، انٹلیکچوئل آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو فزیکل کمپیٹیبلٹی کہ ایک انسان شادی کے بعد اپنے آپ کو لیٹ گو کر دیتا ہے، اور ایک آدمی بڑا فزیکلی فٹ ہے، جم میں جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے جی کہ آئی وانٹ یو ٹو لک دا سیم وے، اور جب ہم نے شادی کی تھی تم تو ایسے اپنا خیال رکھتی تھی، اب تو تم جو ہے وہ بالکل ہی کھا پی کے گھر بیٹھ جاتے ہو اور پھر کیئر نہیں کرتے. تو اس میں ہر قسم کے لیول کی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور پھر ایک طرح سے فیملیز کی کمپیٹیبلٹیز بھی ہونی چاہیے. ایک بہت مذہبی فیملی ہے، ایک بہت آؤٹ گوئنگ ایسی فیملی ہے جو لبرل ہے، پروگریسو ہے، تو وہاں پہ بھی کھٹ پٹ جو ہوتی ہے وہ کور ویلیوز کا ڈفرینس آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بعد میں رشتوں کی انٹرنس سے پہلے جو سلیکشن آف پارٹنر ہے وہ میٹر کرتا ہے، وہ آپ کی شادی میں کافی حد تک جو ہے آپ کو ہیلپ کرے گا. اب ایک طرح سے جب شادی میں آپ جاتے ہیں تو یہ بھی آ جاتا ہے کمپیٹیبلٹی کے جب آپ اپنا کریئر کو ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بہت کریئر اورینٹیڈ ہے، ایک صرف فیملی اورینٹیڈ ہے، وہ کہتا ہے میں نے صرف بچے بنانے اور بچے کو جو ہے تم گھر میں بیٹھ جاؤ بچے پالو. دوسرا کہتی ہے نہیں میں نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. تو کریئر، ویژن، آگے 10-20 سال آپ کس طرح گزارنا چاہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہنا چاہتے ہیں، اکیلے رہنا چاہتے ہیں، یہ جو سوچ ہوتی ہے جب بہت زیادہ فرق آنا شروع ہو جاتا ہے تو لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ اس فرق کو سنبھال نہیں پاتے، تو کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلے، پھر باقی تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کی اگر ریلیشن شپ میں کمیونیکیشن اور رسپیکٹ کے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں، وہ چیزیں آپ ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر. اگر آپ کی سلیکشن آف پارٹنر اور کور ویلیوز سیم ہو تو پھر تو آپ ایک دوسرے کی چاہت میں تھوڑا سا ایک دوسرے کو لیوے بھی دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں، اور کمیونیکیشن اور رسپیکٹ جو ہوتا ہے وہ پھر دوسرے انگریڈینٹس آ جاتے ہیں. لیکن ہماری یوتھ کمپرومائز بھی تو نہیں کرتی، زحمت ہی نہیں کرتی اس چیز. کمپرومائز اس لیے نہیں کر رہی کہ ہر جگہ جو ہے نا ایک ریس لگی ہوئی ہے، اور جو گلوبلائزیشن ہے، جو ٹک ٹاکرز اگر آپ نے یہ کہا تو انہوں نے جتنی جلدی ٹک ٹاک پہ اوپر جانے کی تھی نا، جس طرح سے آج کل ٹیم جو پلیئر ہیں نا وہ ذرا کم ہو گئے ہیں. یہ ایک جنریشن ہمارے آئی ہے جو کہ 10-15 سال کی ہے. دے آر دیئر اون باس، ان کے اندر انٹرپرنورشپ، پیسہ کمانے کی جو چاہت ہے، دے تھنک دے نو اٹ آل. اور وہ جو ٹیم پلیئر ہے انہوں نے اس کی ویلیو کو سمجھنا بند کر دیا. کسی باس کے نیچے وہ کام نہیں کرنا چاہتے. ہر چیز جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو بھی جب سلیکشن آف پارٹنر ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اب ہر چیز ہم انڈیپینڈنٹ کریں. لیکن جو ایکسپیرینس ہوتا ہے بڑوں کا، اور جو ایکسپیرینس آپ کا اپنی زندگی کا ہوتا ہے، وہ عمر کے ساتھ آتا ہے. ویسے کچھ لوگوں کو تو عمر کے ساتھ بھی نہیں آتا، لیکن کچھ جو ہے نا ایکسپیرینس اس کا متبادل کوئی نہیں ہے. تو شارٹ کٹ جب مارنا شروع کرتے ہیں، پیسہ جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹلی، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. لیکن پھر وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہی سکسیس ہے، اور ٹیم پلیئر نہیں بنتے، اور انڈیویجول فیصلے پھر وہ اتنی جلدی غلط بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد دے نو اٹ آل والا جو سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں پھر آپ جلدی گرتے بھی ہیں. جتنی جلدی اوپر جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ اوپر جاتے ہیں، اس کو سسٹین نہیں کر پاتے. ترقی جو ہے وہ صرف حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے، اس کو سسٹین نہیں کر پاتے. اسی طرح ریلیشن شپس میں بھی جلدی سے جائیں گے اور جلدی سے باہر آ جائیں گے. اس کو سسٹین کرنا، اس کو مینٹین کرنا، وہ بات کی بات ہے. اس کے اوپر انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوتا. صرف کرنٹ جو بات ہو رہی ہوتی ہے مومنٹ ٹو مومنٹ، اس کے اوپر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. جو آگے فیوچر کی ویژن ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تیزی سے اوپر جائیں، تیزی سے نیچے آئیں. ایموشنل ابیوز بھی تو کرتے ہیں کہ بس جلدی سے شادی کر لی اور پھر پتہ نہیں ہے کیا نیچر ہے، کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. سائلنٹ ٹریٹمنٹ از ایموشنل ابیوز. رشنگ انٹو ریلیشن شپ، وہی بات آ گئی نا کہ ابھی ایک دوسرے کو سمجھا نہیں، ایک دوسرے کی فیملی کو نہیں سمجھا، ایک دوسرے کی ویلیوز کو نہیں سمجھا، اور جلدی جلدی جو ہے آپ نے فیصلے کیے. کس کی بیس پہ؟ لکس کی بیس پہ ہی کر رہے ہوں گے، یا فائنینسز،
شکل ہوتی ہے ایک عورت کی اور ایک آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اس کی بیس پہ کر لیا. تو آپ نے جو پورے ڈائنامکس ہیں ریئل لائف کے, کہ جب زندگی میں ریلیشن شپ میں انٹر ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آج کل ایکسیپٹیبلٹی بھی آ گئی ہے کہ اگر ڈیورس ہو بھی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے. جب اس طرح کی چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں معاشرے میں اور قوت برداشت ختم ہونا شروع ہو جائے, نارملسی کو آپ بالکل ہی نارمل بنا دیں کہ اٹس اوکے, اگر نہیں نبھی تو جلدی نکل آؤ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ نہیں نبھی کیونکہ کوئی میجر ریزن تھا, کہ کوئی الکوہلک تھا, شراب پیتا تھا, ابیوز کرتا تھا, مارتا تھا, یا گھر میں بالکل ہی خرچہ نہیں دیتا تھا, ویمنائزر تھا, باہر جو ہے اس نے بڑے ریلیشن شپ رکھے ہوئے تھے. کچھ میجر ایشوز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ آپ کو جلدی فیصلے کرنے چاہیے. آج کل کے جو بچے, آج کل کی جنریشن جو ہے جلدی فیصلے اس لیے نہیں کرتی کہ یہ میجر ایشو ہو رہے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے پہاڑ کی طرح بڑے بن جاتے ہیں. کبھی کمیونیکیٹ نہیں کیا آپس میں, تمہاری امی مجھے اچھی نہیں لگی, تمہاری جو میری نند ہے وہ ایسی ہے, یا پھر ہم لوگ جو ہیں تم نے ایسا کیوں کہہ دیا, میں نے تو تم سے. رومانس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ تم پہلے ایسے کرتے تھے, تم اب ایسے نہیں کرتے. جو لڑکا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے جی کہ آپس میں تم اب ویٹ کیوں گین کر رہی ہو. چھوٹی چھوٹی مسئلے ہوتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی جو میجر مسئلہ ہے, یہ چیزیں اٹ لیڈس ٹو لیک آف رسپیکٹ. اور جب ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ نہیں ہوتی اور لڑکے کہنا شروع کر دیتے ہیں پہلے تو تم جو ہے اس کے پہلے پاؤں قدم چوم رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں کہنا شروع کرتے ہیں, وہی چیزیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو, یہ تو ڈس رسپیکٹفل ہے, تم میری عزت نہیں کر رہی, تم میری بات نہیں مان رہی, اب تم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جب آپ کے اندر یہ ڈفرینسز آنا شروع ہوتے ہیں نا, تو اس میں قوت برداشت نہیں ہے. اس کی وجہ سے بڑی چیزیں تو پہلے چیک نہیں کی تھیں, سلیکشن آف پارٹنر اچھا نہیں تھا, اور اب جو نیا زمانہ چل رہا ہے ہر چیز سپیڈ ہے. آپ خود ہی دیکھیں کمپیوٹر سے بیٹھ کے, ڈیجیٹلائزیشن سے آپ ہر چیز بہت جلدی اچیو کر سکتے ہیں. ٹالرنس نہیں ہے نا, اور ٹالرنس کس نے سکھانی تھی؟ ماں باپ نے, گھر کے ماحول نے. اب تو کوسوں دور ہو گئے ہیں بچے. بچے جو ہے اب ماں باپ کو بچہ سمجھ رہے ہیں. بچے جو ہیں وہ اب ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیسے فیصلے کرنے ہیں. اور یہ بات سٹارٹ ہوئی ہے ایک طرح سے ڈیجیٹل ورلڈ سے. کافی جنریشنل جو گیپ آیا ہے اس میں اب بچے ماں باپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. آپ کو تو پتہ نہیں ہے, آپ میں بتاتا ہوں کمپیوٹر. یہاں تک تو چیز ٹھیک تھی کہ ماں باپ کو آپ بتا رہے ہیں کمپیوٹر نہیں آتا, کیونکہ وہ اس کے ساتھ ریز نہیں ہوئے تھے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ ان سے بھی 10 قدم آگے ہوگی. تو یہ بات بتانا کہ آپ کو کمپیوٹر نہیں آتا, یہ نہیں آتا, لیکن آپ کو فیصلے بھی نہیں کرنے آتے ہیں, آپ اتنی بڑی اب ہر چیز ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے نا, کہ آپ کو نہیں پتا. آج کل زمانہ بڑا بدل گیا ہے. آج کل جو ہے یہ نارمل چیز ہے. اب تو ڈیٹنگ بھی نارمل ہے, ایک دوسرے کو ملنا بھی نارمل ہے, ڈائیورس بھی نارمل ہے, ڈائیورس پارٹی دی جاتی ہے, بھی نارمل ہے. اور ماں باپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ جو ہے وہ اس طرح ہی ہے, تو آپ کو نہیں پتا. اور فیصلے بچے خود لینا شروع کر. کچھ حد تک جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تب لیں جب آپ میچور ہیں اور وائز ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ خود ماں باپ بن جاتے ہیں تو کافی حد تک اس میچورٹی کا لیول آتا ہے اور چیزیں سمجھ جاتی ہیں. کیونکہ ریئل لائف میں کس بھاؤ بکتا ہے وہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا. وہ پہلے ہی 2-3 سال شادی میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے رہنا یا نہیں رہنا. جتنی جلدی ریلیشن شپ میں رشٹ کیا تھا اتنی جلدی باہر بھی چلے گئے. ماں باپ کو آج کل بچے ریز کر رہے ہیں, ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو ریز نہیں کر رہے. کافی زیادہ فرق آ گیا ہوا ہے. ماں باپ فیصلے نہیں کر رہے, بچے فیصلے کر رہے ہیں. اب چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں, ماں باپ نے بھی گیو ان کر دیا ہوا ہے. گڈ پیرنٹنگ جو ہے وہ بہت حد تک پیچھے رہ گئی ہوئی ہے. آج کل کی جو پیرنٹنگ ہے وہ آپ کی انٹرنیٹ سے ہی ہو رہی ہے, اور وہ ہر چیز میں وی نو اٹ آل, ہمیں سب کچھ پتہ ہے. اور وہ جو پچھلی دانشمندی اور حکمت اور جو ماں باپ کے سبق سکھانے کے چیزیں تھیں, اب ماں باپ کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں ہے. کیونکہ جو آپ کمپیوٹر دیکھیں اور ٹک ٹاکرز کو دیکھیں تو کسی کو ہاتھ لگانا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے بچے کو ماریں, لیکن کبھی کبھی مارنا بھی ضروری ہوتا ہے. اسٹرکٹ پیرنٹنگ اور جو ڈسپلن ہے وہ آج کل کا نیا کول طریقہ ہے کہ ہم تو اپنے بچے کو منع ہی نہیں کرتے, ہم اپنے بچے کو جو ہے ہر چیز کرنے دیتے ہیں. وہ کرنے میں آپ نے جو فلیکسیبلٹی, ماں باپ کی جو ایک آنکھ ہوتی ہے اوپر نظر رکھنے والی ہوتی ہے, جہاں پہ روکنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ نہیں روکا ہوتا. ٹین ایجرز کے بعد تھوڑی سی ایج ہو جائے آپ کی, کوئی 8-9 سال کے بعد تو مشکل ہو جاتا ہے. 12 سال کے بعد تو آپ ٹین ایجر میں چلے گئے تو یو ہیو اے مانسٹر ان یور ہاؤس. ٹین ایجرز آج کل جتنا ٹک ٹاک پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہو, اور جتنا یہ آپ کے آئی فون پہ ہوتے ہیں اور جو فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کوئی بات نہیں سنتے. اس کے بعد تو جو تربیت ہے وہ بس بچپن میں ہی ہو سکتی ہے, اس کے بعد تو وہ آپ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. اور ماں باپ جو ہیں وہ گڈ پیرنٹنگ میں بہت زیادہ ڈسپلن اور جو کردار کو بنانا تھا
جو بچہ ریز ہو رہا ہوتا ہے وہ گڈ پیرنٹنگ کا لیک ہے آج کل، اس کا فقدان ہے. ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی ہوتے ہیں پھر، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا روکنے والا. ایکسٹرا میرٹل افیئر تو ایک بالکل ہی بہت ڈفرینٹ ٹاپک ہے. وہ اس کی وجہ سے جو اویلیبلٹی ہے، ایکسیسیبلٹی ہے، عورتیں جو ہیں خوبصورت بن کے ان کا اسٹائل جو ہے، اب انہوں نے اپنی پکچرز کے اوپر لائکنگ لینی ہے، ویلیڈیشن لینی ہے باہر سے، وہ اپنے آپ کو ایگزیبٹ کر رہی ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں سمجھی جا رہی کیونکہ ساری دنیا کر رہی ہے. جب برائی ایک نارمل ہو جائے، آپ کے نظر میں ہو سکتا ہے برائی ہو، کسی کے نظر میں وہ ماڈرنزم ہو کہ بھئی یہ تو تقاضا ہے آج کل کے زمانے کا. اور یہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ دین سے دوری، آپ پہلے ایک مڈل کلاس دین لے کر چلتا تھا اور اس کے پاس جو ہے قرآن، اسلامیات ساتھ چلتی تھی اور پاکستان اسٹڈی ساتھ چلتی تھی. لیکن آج کل کے زمانے میں جو ہے نتھنگ رانگ، آپ نے ایڈوانسڈ ایجوکیشن لینی ہے. اور ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے باہر، کچھ لوگوں نے ہوتا ہے کہ اس لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں جا کے پڑھنا ہے. تو وہ جو بیسک آپ کی فاؤنڈیشن اسکولوں میں تھی اسلامیات کی، وہ میرے خیال صرف گورنمنٹ اسکولس تک رہ گئی ہے. پہلے وہ بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی لیکن اب تو بہت دور چلے گئے ہیں بچے. اور انگلش جو ایک نارمل لینگویج ہو گئی ہے. اگین میں یہ کسی کو جج نہیں کر رہی کیونکہ ہم خود جو ہیں لبریٹڈ، بہت پروگریسو، بہت ایجوکیٹڈ اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، وچ از گریٹ تھنگ. لیکن جب بیلنس ہٹ جاتا ہے اور چیزیں متوازن نہیں ہوتی ہیں اور ایک طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے اور مغربی تہذیب کو آپ صرف یہاں پہ پیڈسٹل پہ بٹھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی طرح فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے کہ آپ ایک بہت خوبصورت بیلنس ہوں، حیا کا بھی، کردار بھی اچھا ہو، گھر کا ماحول بھی ہو، اور اس کے بعد ایجوکیشن بھی ہو، فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی ہو، اور اس کے پورا فل پیکیج ہو. اس کے اندر بہت کمی ہو گئی ہے اور اس کی بیس، اس کی فاؤنڈیشن بچپن سے تیار ہوتی ہے. بچپن میں اگر گھر کے ماحول میں یہ نہیں تھا اور ایک چائلڈہڈ ٹراما تھا، یا ماں باپ کو لڑتے دیکھا، یا ماں باپ کا فائنینشیل اسٹرین یہ دیکھا کہ اب تو میرے ڈریمز یہ ہیں کہ میں نے بہت ہی رچ بندے سے شادی کرنی ہے، باقی سب باہر میں جائیں، یا یہ جی کہ میں نے ایک بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے. سپرفیشل ٹریٹس کے اوپر شادیاں ہوتی ہیں. سپرفیشل ٹریٹ تو 2 سال کے بعد، بلکہ 1 سال کے بعد ہی آپ کو اچھے لگنا. وہ گھر کی آپ کی بہت بڑی خوبصورت سیلیبریٹی بھی ہو تو گھر کی بیوی جب بن جاتی ہے تو شی از نو مور سیلیبریٹی، وہ تو آپ کے لیے کامنر ہو جاتی ہے، روز کی بات ہو جاتی ہے. تو آپ کے سپرفیشل ٹریٹ کے اوپر جب رشتے بنتے ہیں، کور ویلیوز پہ نہیں بنتے. اور اس میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے. گڈ پیرنٹنگ جو ہے وہ دس از مسٹ. ماں باپ کا کردار ایز اے پیرنٹ بہت ضروری ہے. ماں باپ آج کل تھوڑے سے ویک ہو گئے ہیں پیرنٹنگ میں، ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں کہ بچے کو ہاتھ لگانا یا نہیں لگانا. آج کل زمانہ بدل گیا ہے، کیونکہ بچوں کی باتیں جب آپ زیادہ سنیں تو بچے ماں باپ بن جائیں گے نا آپ کے. تو اس کی وجہ سے ماں باپ کو کانسٹنٹ گروتھ کی ضرورت ہے. وہ جنریشن گیپ جو آیا ہے، لیک آف ایجوکیشن، لیک آف اویئرنیس، پیچھے رہ جانا، کمپیوٹر ورلڈ میں انٹر نہ ہو پانا، بچے بہت زیادہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یو ڈونٹ نو، لیٹ می میک. اور پھر وہ آہستہ آہستہ، وہ جب گھر میں ایسا ہوتا ہے، شروع میں صرف کمپیوٹرز تک ہوتا ہے، پھر باقی چیزوں تک بھی ہو جاتا ہے. بڑے بڑے فیصلے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ 2-4 دفعہ اگر اچھے فیصلے ہو گئے، اس کے بعد وہ غلط فیصلے بھی کر رہے ہیں. ماں باپ ان کے ہاتھ میں وہ دے دیتے ہیں کہ اب تم کرو، کیونکہ وہ کمانے لگ گئے ہیں نا، چھوٹی سی عمر میں کمانے لگ گئے ہیں. کمانے کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑے سیانے ہو گئے ہیں. حالانکہ دنیا میں صرف کمانا ہی نہیں ہوتا، جو باقی چیزیں ہوتی ہیں، جب اصل اس کو مینٹین کرنا، سکسیس کو مینٹین کرنا، اور پھر خود ماں باپ بننا اور ذمہ داریوں کو لے کر آگے چلنا، وہ ایک کریکٹر کی پوری خوبصورتی ہوتی ہے. وہ کریکٹر آپ نے اٹین نہیں کیا ہوتا، ابھی اس طرح کے دھکے نہیں کھائے ہوتے اور اس طرح کے ایکسپیرینسز لائف میں نہیں آئے ہوتے، لیکن پیسہ پہلے آ گیا ہوتا ہے. تو پیسہ تو آپ کی بہت بڑی آزمائش ہے. ریلیشن شپ میں مرد کے لیے پرائیورٹی میں کیا چیز ہوتی ہے؟ مرد کہتے ہیں کہ مرد ہمیشہ وہاں ٹکتا ہے جہاں اس کو سکون ملے، چاہے عورت بدصورت ہی کیوں نہ ہو. آدمی بڑے ویژول کریچر ہوتے ہیں. آدمیوں کو خوبصورتی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، جس طرح عورتوں کو ایموشنل کنیکشن اچھا لگتا ہے. تو اس لیے آپ یہ کہہ دیں کہ وہ بدصورت ہی کیوں نہ ہو، ایزی آن آئز تو آپ سڑک پہ بھی کوئی جا رہا ہو تو چاہے وہ عورت ہو یا بندہ، آپ اس کو دیکھ ہی لیتے ہیں. یہ نیچرل ہیومن ٹریٹ. تو یہ تو خوبصورتی اور جمیل ہونا، یہ تو ایک صفت بھی ہے نا، یہ تو اللہ میاں کو بھی پسند ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدصورتی. لیکن آدمیوں کا یہ ہے کہ چاہے وہ پہلے ویژول ان کو کوئی چیز اچھی بھی لگے، ان کے لیے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. عورت کے لیے بھی ہوتا ہے؟ عورت کے لیے رسپیکٹ کی ڈیفینیشن فرق ہے.
اچھا کیا difference ہے؟ آدمی اور عورت کی ڈیفینیشن آف رسپیکٹ بہت فرق ہے. آدمی جو ہوتے ہیں، جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دے آر پرووائڈرز، دے آر پروٹیکٹرز، ان کے اندر ایک میسکولن انرجی ہوتی ہے، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیڈسٹل پہ بٹھا کے ہماری بیوی جو ہے ایک طرح سے پوجے، جس طرح مجازی خدا ہوتے ہیں. گھر میں بیڈ روم میں آپ جو مرضی بات کر لو، لیکن باہر جو ہے ایک امپریشن اور ایک امیج ہونا چاہیے کہ میری بیوی جو ہے میری تقلید کرتی ہے، میں جورو کا غلام نہیں ہوں. اچھا، اب اس میں یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ کمیونیکیشن اور آپس میں محبت، یہ تو بیسک ٹریٹ ہیں. لیکن آدمی کے لیے جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، عورت اگر بد زبان ہے، اونچی آواز میں بات کرتی ہے، چاہے وہ بات ٹھیک بھی کر رہی ہو، وہ بھی ڈس رسپیکٹفل ہے نا. لیکن جو آف کورس آپ اونچی آواز میں بد زبانی کریں، اونچی آواز میں بات کریں اور اس کو بار بار کہہ دیں کہ آئی نو مور دین یو ڈو، اور یا اس کو بار بار یہ جتائیں کہ میرے پاس میں زیادہ پیسہ کماتی ہوں یا تم تو اس قابل نہیں ہو، اور اس کو اس کی نظروں میں کمتری کا احساس دلائیں. ریلیشن شپس میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ می. ریلیشن شپ میں یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی میک یو فیل اباؤٹ یور سیلف، کہ آپ اپنے بارے میں کیسا فیل کرتے ہیں جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں. تو اگر میرے ساتھ یہ انسان ہے اور اس نے میرے ساتھ 2-4 گھنٹے گزارنے ہیں یا میرے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، تو اس کو اپنے بارے میں فیلنگ کیا ہوتی ہے. اگر وہ میرے ساتھ کچھ گھنٹوں کے لیے یا ایک ریلیشن شپ میں ہے تو وہ کیسا فیل کرتا ہے؟ ہی فیلز لائک اے کنگ. اس کو لگتا ہے کہ جی یہ میری ایک طرح کی، چاہے حالانکہ وہ آپ کے ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، کام وہ سارے آپ کے کر رہا ہے کہنے کے اوپر. آپ کو آدمی جو ہوتے ہیں وہ عورت کو پلیز کرنا چاہتے ہیں. آدمی چاہتے ہیں کہ عورت ان سے خوش رہے. عورت یہ کہے کہ مجھے تو تم نے دنیا جہاں کی محبت بھی دے دی ہے اور تم تو میرے کنگ ہو، ٹھیک ہے. لیکن وہ فیلنگ عورت اس کو محسوس کرا رہی ہوتی ہے اپنے بیہیویئر سے، چاہے وہ کر رہا ہوتا ہے سب کانشلی جو عورت چاہ رہی ہے، لیکن اس کو یہ فیلنگ کہ میں اس کو ہر چیز پرووائڈ کر سکتا ہوں، ہاں میں تم پہ ڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہوں، اور میں اس کی ایگو کو بوسٹ ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ساری دنیا چھوڑ کے بس میں ہی اس کا جو ہے سر کا تاج ہوں. تو آدمی کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. لیکن وہ فار گرانٹیڈ بھی تو لینے لگ جاتا ہے نا آہستہ آہستہ کہ یہ تو مجھے بہت بڑی چیز سمجھتی ہے، تو میں چاہے کچھ بھی کروں یہ مجھے چھوڑ کے جائے گی ہی نہیں. محبت جو ہوتی ہے نا، میں نے کہیں کسی کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب یہ احساس ہو جائے جی کہ محبت کرتی ہے تو آدمی جو ہوتے ہیں، بالکل غلط بات ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. جو اچھے انسان، عورت اور آدمی جو بھی ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، اگر ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور جینوئن محبت کرتے ہیں، تو وہ اکثر آپ کی عزت ہی کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے. یہ بات کہہ دینا کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو میں اس کو احساس نہ دلاؤں کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے فار گرانٹیڈ لے گا، ایسا نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں کوئی ریلیشن شپ کے اندر کمی ہوتی ہے تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ عورت کی ڈیفینیشن آف رسپیکٹ یہ نہیں ہے کہ مجھے پیڈسٹل پہ بٹھاؤ. جس طرح آدمی کہتا ہے کہ مجھے سر کا تاج سمجھو، عورت سر کا تاج نہیں بننا چاہتی. عورت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میری ایموشنل نیڈز پوری ہوں، اور عورت چاہتی ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، اور میں اکیلی تمہاری ذات کے لیے کافی ہوں، کوئی اور جب میں ہوں تو میرے سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے. یہ احساس آدمی جب عورت کو دلاتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک احساس دینا ہوتا ہے دوسری پرسنالٹی کو کہ تم ہی ہو. اور میں نے پہلے کہا کہ ہاؤ ڈو یو میک دا ادر فیل اباؤٹ دیم سیلوز، اٹس ناٹ اباؤٹ می. میں اس کے ساتھ جب ہوتی ہوں تو اس کو اپنے بارے میں کیا محسوس ہوتا ہے، ان کو اپنے بارے میں جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں تو بڑی خوبصورت ہوں اور میں تو ایک بڑی حسین و جمیل عورت ہوں اور میرے سامنے تو کوئی اور زندگی میں اس کے ہے ہی نہیں، اور تو وہ والی جو فیلنگ میں اپنے بارے میں فیل کرتی ہوں جو انسان کی پریزنس میں مجھے محسوس ہوتی ہے، تو مجھے وہ انسان کے اندر اور چاہت ہوتی ہے. اور عورتیں جو ہوتی ہیں بائی نیچر مٹرنل ہوتی ہیں، نرچرنگ ہوتی ہیں، لیکن وہ گیون اسی آدمی کو کرتی ہیں جس کو وہ اپنے سے زیادہ میسکولن سمجھتی ہیں. اگر ایک عورت بہت گو گیٹر ہے، ایک عورت بہت زیادہ ایمبیشیس ہے اور بہت زیادہ ہائی کہہ لیں کہ سی او ہے کسی کمپنی کی اور بہت ایجوکیٹڈ ہے، وہ عورت صرف اسی کو گیون کرے گی جس کو وہ اپنے سے زیادہ سپیریئر سمجھتی ہے، اپنے سے زیادہ میسکولن سمجھتی ہے. تو اب اگر اس کی آپ نے کسی بہت ایسے بندے سے شادی کرا دی جس کا انٹلیکچوئل لیول کم ہے، اور اگر عورت کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ تو میرے سے انٹلیکچولی کم ہے، میرے سے زیادہ کم وٹی ہے، میرے سے زیادہ کم پیسے کماتا ہے، یا کہیں کوئی اور احساس ہو جائے، ضروری نہیں کم پیسے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کم پیسے کماتا ہے لیکن وہ ویسے جو ہوتا ہے عورت اس کی انٹلیکٹ کو اور اس کی انٹیلیجنس کو مانتی ہے کہ اس کی عزت کرتی ہے، دل میں اس کی عزت ہوتی ہے کہ یہ میرے سے سپیریئر ہے. تو عورت صرف سپیریورٹی کو ہی
آگے سر جگاتی ہے. اگر عورت سر نہیں جھکاتی کسی کا اور کسی کو اپنے سے سپیریئر نہیں سمجھتی, وہ اسے محبت بھی نہیں کرتی اور اس کی رسپیکٹ بھی نہیں کر پاتی. تو ہمیشہ عورت بنی ہے سبمیشن کے لیے, لیکن وہ سبمٹ کس کو کرتی ہے؟ جس کو اپنے سے زیادہ سپیریئر سمجھے. اگر وہ آپ کی عزت ہی نہیں کر پا رہی تو آپ سے محبت بھی نہیں کر پائے گی. تو اس کے لیے عورت کا جو محبت ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ اسی کو گیون کرے گی جس کو کہے گی ہاں بھئی یہ بندہ زیادہ تگڑا ہے, اور اس کی باؤنڈریز ہیں اور اس کو میں مینیپولیٹ نہیں کر سکتی, یہ میری نیڈس بھی پوری کر رہا ہے, چاہے وہ فائنینشیل ہیں, چاہے وہ ایموشنل ہیں, چاہے محبت کی ہیں. ہی نوز اٹ آل. اس کو ایسا ہی بندہ چاہیے ہوتا ہے. پھر وہ اس کو لیڈر سمجھتی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے اس کو فالو کرتی ہے, پروٹیکٹر سمجھنے لگ جاتی ہے نا کہ ہاں. میرے اور اس بچے کو بھی ہوں گے تو پھر اس کو عورت پروٹیکٹ کو کرے گی. لیڈر چاہیے ہوتا ہے, وہ جس مرضی سینس کے اندر چاہیے ہو. آپ پریزیڈنٹ بھی بن جائیں نا, گھر آ کے آپ نے اسی کو سبمٹ کرنا ہے جس سے آپ سمجھیں گے کہ ہی از دا لیڈر. تھوڑا سا بھی احساس ہو جائے نا نکما آدمی ہے, یا دل میں کہیں آ جائے کہ میرے سے کمتر ہے کسی طرح سے بھی, نہ اتنا انٹلیکچوئل ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ فیلنگ آ جائے کہ اتنا سیانہ نہیں ہے گا, اتنے فیصلے نہیں کر سکتا کوئی عقل مند, میں زیادہ کر سکتی ہوں, تو وہ میسکولن بن جاتی ہے. عورت میسکولن انرجی میں تبھی آتی ہے, شی اسٹارٹس ویئرنگ دا پینٹس, جب اس کو احساس ہو کہ مجھے آدمی بننا ہے, چاہے وہ سروائیول کے لیے بننا ہے, چاہے وہ کام کرنے کے لیے بننا ہے. باہر کی جس طرح سنگل مومز ہوتی ہیں, ان کو میسکولن بننا پڑتا ہے, ورنہ تو ان کو یہ دنیا کھا جائے. اگر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ دے آر پروٹیکٹیڈ, تو وہ ہمیشہ فیمنن انرجی میں واپس چلی جاتی ہیں. ان کو بندہ نہیں بننا پڑتا. عورت بندہ تبھی بنتی ہے حالات سے مجبور ہو کے, یا اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اگر آلریڈی کوئی ان کے سامنے پروٹیکٹر ہے تو وہ اپنی فیمنن انرجی میں چلی جاتی ہیں, اور وہ تبھی جاتی ہیں جب ان سے کوئی سپیریئر بندہ ادھر ہو. ان کو شوق تو نہیں ہوتا میسکولن بننے کا, کسی عورت کو نہیں ہوتا. لیکن کچھ عورتیں جو ہیں, جس طرح فیمنن انرجی بھی, یہ اسی کے کہتے ہیں کہ فیمنزم کے نام پہ اتنے ساری عورتیں کہہ رہی تھیں کہ ہم اب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے, یہ ہوں گے. عورت کچھ بھی کر لے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائے, اور اگر وہ شادی کر لے, دادی نانی جس طرح سے بھی بن جائے, بات یہیں پہ آ کے دم توڑتی ہے کہ اگلا اس سے زیادہ کتنا رسپیکٹفل. عورت نے عزت دینی ہوتی ہے, لیکن عزت بھی وہ اسی کی کرتی ہے جس کو وہ دل بھی اپنا تبھی دیتی ہے, جہاں پہ وہ ایموشنلی اٹیچڈ ہوتی ہے, محبت کر پاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں کس سے کر پاتی ہے؟ جس کو اپنے سر کا تاج یا جس کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے. عام بندے کو گھاس بھی نہیں ڈالتی. دیٹس ٹرو, دیٹس ٹرو. اچھا بس یہ بتائیے گا کہ جب ریلیشن شپ میں دراڑ آ جائے, لڑائیاں ہوتی رہیں بہت لمبے عرصے تک, تو کب تک کمپرومائز کرنا چاہیے اور کب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب تو بھائی راستے جدا ہونے ہی چاہیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈفرینسز کس لیول کے ہیں. ہمیشہ جو ہے, اگر تو کور ویلیوز پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, مذہب کے اوپر ہونا شروع ہو گئی ہیں, یا کور ویلیوز یہ آ جاتی ہیں کہ ایک بندے نے لنڈن میں رہنا ہے اور ڈسٹنس اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہل کر رہ گئی ہے, کہ آگے آپ نبھا نہیں کر پاتے. آپ کا انٹیگریٹی آف کیریکٹر, آپ کا کیا باؤنڈریز تھیں. باؤنڈریز یہ تھیں کہ اگر اس بندے نے کبھی میرے پہ چیٹ کیا تو میں اس ریلیشن شپ میں نہیں رہ سکتی. ایک سائلنٹ ڈیل ہوتی ہے انسان کی, کہ میری اپنی سائلنٹ ڈیل کیا ہے, میری اپنی باؤنڈریز کیا ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی باؤنڈری یہ ہو کہ اگر یہ بندہ مجھے سرٹن اماؤنٹ آف منی نہیں دے گا, یا میرے لیے فائنینسز اتنے امپورٹنٹ ہیں, یا آپ کی اپنی ذات کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے, میں اس کے ساتھ غربت میں بھی رہ سکتی ہوں, میں اس سے محبت کر سکتی ہوں, لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ یہ میرے پہ چیٹ کرے یا یہ کسی اور عورت سے شادی کرے. تو یہ آپ کی باؤنڈری ہے. اس نے جب بھی باؤنڈری کو, آپ نے اپنی باؤنڈریز خود سیٹ کرنی ہوتی ہیں, یہ کوئی اور انسان نہیں کر سکتا آ کے. کچھ عورت کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے, باہر جو مرضی کرے بس شادی نہ کرے, لیکن میں گھر میں خوش رہوں, گھر میں کچھ نہ سیاپا لے کر آئے. لیکن ایک عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے ایک سرٹن اماؤنٹ آف لائف سٹائل چاہیے, سرٹن کائنڈ آف لائف سٹائل چاہیے, مجھے اتنے پیسے چاہیے, 10 گاڑیاں میرے نیچے ہوں. تو مجھے میٹر نہیں کرتا کہ پھر کیا کرتا ہے, الکوہل پیتا ہے یا شراب پیتا ہے یا کیا کرتا ہے. کچھ لوگوں کی ریلیجن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, ان کے اندر انگرینڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے سارے جو ڈیل بریکرز ہوتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کیا اس ریلیشن شپ میں تو دس از مائی باؤنڈری. یہ لوگ اپنی باؤنڈریز خود سیٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ باؤنڈری کو کراس کرتے ہیں اور ایک بندہ اس کو بار بار کراس ہونے دیتا ہے, تو اگلے بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ شی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, یا اس بندے نے کہیں نہیں جانا. پھر وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, پھر وہ آپ کی باؤنڈریز بار بار آپ کے اوپر قدم رکھ کے آپ کو کچلتے بھی ہیں, اور آپ اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اپنی باؤنڈریز جو آپ نے سیٹ کی ہیں اس کو کبھی
کرش نہ ہونے دیں, اس کو کبھی کراس نہ ہونے دیں. تو باؤنڈریز جو بنائی ہیں, ڈیل بریکر جو ہیں, ان کو آپ وہیں پہ رکھیں. تو اگر وہ آپ کی ذات کے لیے اتنے اہم تھے تو آپ بار بار چانس نہیں دے سکتے, کیونکہ ایک دفعہ آپ مسٹیک کر سکتے ہیں. ایک مسٹیک بار بار کریں گے تو مسٹیک نہیں ہے, وہ آپ کا ڈیسیژن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ڈیسیژن کے ساتھ پھر زندہ رہ رہے ہیں. اگر آپ کوئی زندگی میں ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس کا بلیم آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. آپ نے جو بلیم ہے وہ بھی خود لینا ہے, کیونکہ فیصلہ بھی آپ خود کر رہے ہیں, اور اس کے کانسیکوینسز اور اس کے نتائج کیا ہیں. اور پھر یہ دیکھ لیں کہ کیا میں اس بندے کے ساتھ اس کے بچے پیدا کر سکتی ہوں کہ نہیں. کیا میں 10 سال کے بعد ویئر ڈو آئی سی مائی سیلف ان دا ریلیشن شپ. آج سے 10 سال کے بعد میرا اس کے ساتھ فیوچر کا کیا مستقبل کیا ہوگا میرا. کیا میں اس طرح کی زندگی آج کی نہیں, فیوچر کا سوچیں کہ میں کر سکتی ہوں کہ نہیں. بیٹھ کے پھر آپ کو خود سے یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ کیا میری باؤنڈری بار بار کراس کریں گے, اور 10 سال کے بعد ویئر ڈو آئی سی مائی سیلف, اور کیا میں اس کے بچوں کی ماں بن کے پراؤڈ فیل کروں گی کہ نہیں. اگر بہت زیادہ میجر ڈفرینسز ہو گئے ہیں تو کوشش کریں کہ بچے پیدا کرنے سے پہلے الگ ہو جائیں, کیونکہ جب کسی اور کی زندگی انوالو ہو جائے تو پھر آپ کو اور چیزیں سوچنا پڑتی ہیں. اپنی ذات کے علاوہ اپنے بچوں کا بھی سوچنا پڑتا ہے. بچوں کے بعد بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈیل بریکرز ہوتے ہیں, تو پھر تو اتنا زیادہ اگر آپ ٹارچر میں ہیں تو ڈونٹ ٹیک ٹو لانگ. تو پھر اگر ڈیسیژن لیا ہے اور آپ کے پاس ایک اچھا سپورٹ سسٹم ہے, یہ نہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, تو اپنے اوپر پہلے کام کریں کہ میں اس قابل ہوں بھی کہ نہیں, کہ اگر میں اس ریلیشن شپ سے نکلوں گی تو میرا اگلا فیوچر کیا ہوگا. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نا یہاں سے نکل کے ایک گھر سے نکل کے آپ نے شیلٹر ہوم میں تو نہیں جانا. آپ کا بیک اپ کیا ہے, آپ کا فائنینشیل انڈیپینڈنس کیا ہے. جو فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ ڈیسیژن کی چوائسیز بھی ان کے پاس ہوتی ہیں, آپشنس بھی ہوتی ہیں, اور ڈیسیژن جلدی لے بھی سکتے ہیں. اپنی سچویشن بھی دیکھنی ہے نا, کہ اگر آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے, آپ ایک مرد کے سہارے ہیں صرف, تو باہر جا کے کس مرد کے سہارے ہوں گے. باہر تو بڑا ظالم دنیا ہے, تو چادر سر سے اترے گی تو اور کتنی چادریں سر پہ کوئی ڈالے گا. تو پہلے اپنی پوری سچویشن کو دیکھ کے, اپنی سپورٹ سسٹم کو دیکھ کے, اگر بہت زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ I can't stay with him for long, یہ میرے بچوں کا باپ نہیں بن سکتا, یا سیم فار دا مین کہ میرے بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں, اور آپ نے اپنا پوری جان لگا دی ہے. جان لگانے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سالوں لگا دی ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے. آپ جلدی ڈیسیژن لیں, بچوں سے پہلے اور بچوں کے بعد بھی لینا پڑے تو جلدی لے لیں. بچوں کے بعد بھی لے لینے چاہیے فیصلے. اگر بچے پیدا کر لیے, اب ایک بندہ گھر آتا ہے اور بچوں کو ہی مارنا شروع کر دیتا ہے, اور بچوں کے لیے ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, تو آپ تو بچے کو ایک ٹاکسک ایٹماسفیئر دے رہے ہیں, وہ تو بچوں کے لیے بھی خراب ہے اور آپ کے لیے بھی خراب ہے. تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ بچے ہیں کہ نہیں. چھوٹی چیزوں کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں آپ جتنا کمپرومائز کر سکتے ہیں کریں. ریلیشن شپ تو ہے ہی ٹو وے ٹریفک نا, لیکن جب بڑی چیزیں انوالوڈ ہو جائیں جو کہ ڈیل بریکرز ہیں, آپ کے بچوں کو آ کے مار رہا ہے, آپ کو مار رہا ہے, ابیوسو ہے, ٹاکسک ہے, تو پھر جلدی جلدی جان چھڑائیں بہتر ہے. تو پھر تو ریگارڈلیس آف یور ایج یو جسٹ ہیو ٹو ہیو اے گڈ سپورٹ سسٹم. پورا پلان کر کے باہر نکل جائیں, ایگزٹ ہونا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی دیکھ لیں کہ آگے کیا ہوگا, لیکن اس پہ اگر نہیں ہے نا کچھ تو پھر کرنٹلی اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. اپنے آپ پہ کام کریں, بیسکلی اپنے فیوچر کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیں کہ اگر میرا ایگزٹ پلان ہے اور آپ کو پتہ ہے اس بندے نے تو بدلنا ہی نہیں ہے, تو پھر اپنے اوپر ابھی سے کام شروع کریں, تاکہ اگر جا کے فیوچر میں کچھ سالوں میں نکلنا بھی ہے, ایگزٹ پلان تو ہونا ہی چاہیے. کچھ سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, آپ کے ساتھ آپ کا شوہر بہت اچھا ہوتا ہے یا بیوی بہت اچھی ہوتی ہے, بچے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ایک دم سے نا سڈن چینج آتا ہے ان کی نیچر میں, ان کے بیہیویئر میں, ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرا ہے ہی نہیں. تب اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سڈن چینج آئے, وہ چیز ہمیشہ سے ادھر تھی. ریڈ فلیگز ور دیئر, آپ نے اگنور کیے ہوئے تھے. جب انسان محبت میں ہوتا ہے نا تو اگلے کی اچھی بری ہر بات, بری سے بری بات بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ آپ کو بلائنڈ کر دیتے ہیں, اور جب آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ صحیح فیصلے نہیں کر سکتے. اور جب آپ محبت میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی آ کے لکھ کے بھی دینا کہ یہ بندہ بڑا یہ خراب ہے, چونکہ آپ محبت میں مبتلا ہیں تو آپ کو اندھے ہو گئے ہیں. آپ کو اس کا رنگ بھی اچھا لگے گا, آپ کو اس کا موٹاپا بھی اچھا لگے گا, اس کو گنجا پن بھی اچھا لگے گا, آپ کو اس کا غربت بھی اچھی لگے گی, اور اگر آپ کچھ بھی نہیں ہے نا تو وہ آپ کو اچھا لگے گا. لیکن اگر آپ محبت سے نکل جاتے ہیں
اب اگر آپ اس محبت کا جو ایموشن ہے، اس کا جذبہ ایموشن ہے نا، جس طرح گریف، اینگر، یہ سارے ایموشنز ہیں، یہ آپ کو بلائنڈ کر دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ریج جو ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اس میں فیصلے نہ کریں کیونکہ آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. اس طرح ہی محبت جو ہے آپ کو بلائنڈ کر دیتی ہے. تو جب آپ کا محبت کا پردہ چھٹتا ہے تو اب آپ جاتے ہیں تھوڑے سے حقیقت پسندی میں، تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اس کی ہر وہ خامی، ہر وہ برائی جو آپ نے پہلے دیکھی ہی نہیں ہوتی. اور پھر آپ کہتے ہیں میں نے نوٹ نہیں کیا تھا پہلے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ ہلکی سی حقیقت پسندی اور تھوڑا سا محبت کا پردہ جب فوگ چھٹی ہے تو آپ کو اب اس کا نظر آ رہا ہے کہ اچھا یہ ایسے بھی کرتا ہے، یہ ایسے بھی کرتا ہے، یہ رات کو سوتے ہوئے خراٹے لیتا ہے. پہلے اس کے خراٹے آپ کو میوزک لگتے تھے، اب آپ کو لگتا ہے کہ خراٹوں کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی. پہلے آپ اس کے بیٹھ کے پاؤں دبا رہے تھے، اب آپ کو لگتا ہے کہ جا کے پاؤں دھو کر آؤ، تمہارے ساکس میں سے بو آ رہی ہے. تو اب اس کو جو ہے پہلے وہ کام سے تھکا ہوا آتا تھا تو آپ کہتے تھے میں تمہیں رات کو جاگ رہے ہیں، اس کے لیے کھانا بھی پکائیں گے اور اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں. جب محبت ختم ہوتی ہے یا آپس میں ڈفرینسز ہوتے ہیں تو اب آپ جا کے پہلے ہی سو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں خود ہی آ کے گرم کر لے یہی گا. کہہ رہی ہوں نا کہ میں بیہیویئر میں چینج آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. چینج جو ہوتا ہے وہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی اس کی پرسنالٹی نہیں بدلی یا آپ کی بھی نہیں بدلی، جو جذبات بیچ میں ہیں وہ بدلنا شروع ہو گئے ہیں. وہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پہلے جو ہے وہ تو پرفیکٹ تھا، وہ پہلے بھی وہی چیز تھی. آپ محبت میں تھے، آپ نے وہ چیزیں اگر اس کے اندر وہ پہلے ڈرنک کرتا تھا، آپ کو برا نہیں لگ رہا تھا، تو سڈن چینجز نہیں ہوتی ہیں. آپ نے وہ چیزیں اگنور کی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ریڈ فلیگز بھی کسی پرسنالٹی میں ہوتے ہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، آپ نے اگنور کیے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ حقیقت پسندی میں آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کمیونیکیشن کم ہوتی ہے یا رسپیکٹ کم ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے، یا جب آپ کو ایک گھر کی روف میں کہتے ہیں نا لیو ان ریلیشن شپ، جب میاں بیوی کٹھے رہتے ہیں تو بہت زیادہ حقیقت پسندی کے ساتھ رہتے ہیں. تو پھر وہ پہلے بھی ایسے ہی تھا. پہلے صرف یہ تھا کہ وہ آپ کے نخرے اٹھا لیتا تھا، پرسنالٹی اس کی وہی تھی جو اب کھل کھل کے سامنے آ رہی ہے. لو بامبنگ ہو جاتی ہے نا اسٹارٹ میں، اور پھر اس وقت وہ آپ کے تھوڑے اس لیے اٹھا لیتا تھا کہ آپ صرف باہر جا رہے ہیں تو وہ اس نے پرفیوم لگا لیا، آپ کو اچھے ریسٹورینٹ میں لے گیا، ڈیٹنگ میں چیز وہی تھی، بندہ نہیں بدلا، لیکن وہ تھوڑی سی اس طرح کے ایکسٹرا ایفرٹ کر رہا تھا. اب جب شادی ہو گئی تو اس نے وہ ایکسٹرا ایفرٹ چھوڑ دی، پرسنالٹی اس کی وہی تھی. اور اب آپ نے یہ آ کے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ایسے نہیں کرتا تھا، ویسے نہیں کرتا تھا. بہت چیزیں آپ نے اس ٹائم پہ اگنور کی ہوں گی جو آپ نے دیکھ کے سمجھ کے نہ سمجھ کر دی تھیں، دیکھ کے سن کر انسنی کر دی تھیں، دیکھ کے اندیکھی کر دی تھیں. لیکن چونکہ وہ بھی ایکسٹرا انہوں نے بھی چھپائی ہوئی تھیں، وہ کوئی نئی چیز نہیں اس کی پرسنالٹی میں آئی، نہ عورت کی پرسنالٹی میں آئی. آپ کی فطرت نہیں بدلتی انسان کی، آپ کی جو ہوتی ہے بس جذبات بدلتے ہیں. جیسے جیسے جذبات بدلتے ہیں آپ کی جو چیزیں کھل کھل کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں یا اصلیت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ٹائم کے ساتھ گرو کر جاتے ہیں، جس طرح میں نے گروتھ کا کہا تھا، انٹلیکچوئل یا اس طرح سے گرو کرنا. موٹاپا کسی کو ہو سکتا ہے وہ ڈیل بریک کرو، کیا اب تو تم نہاتی نہیں جا کے، تم میرے لیے تیار نہیں ہوتی، کوئی بھی ڈیل بریکر ہو سکتا ہے. تو یہ پرسنالٹی کے ٹریٹس ہوتے ہیں. پہلے ہو سکتا ہے وہ جم میں جا کے اس لیے کام کر رہا تھا کیونکہ اس نے آپ کو امپریس کرنا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی پرسنالٹی کے اندر لیزینس تھی، وہ اتنا ڈسپلن نہیں تھا. ایک چھوٹی سی جو انسینٹیو تھا اس کا کہ میں نے لڑکی پھنسانی ہے یا میں نے ڈیٹ کرنا ہے، اس کے لیے وہ کام کر رہا تھا. آپ نے اس کی وہ چیز کو یہ سمجھ لیا کہ یہ تو اس کی پرسنالٹی کا پارٹ ہے کہ وہ اتنا ہی ڈسپلنڈ ہے ہر چیز کے اندر. نہیں، وہ ایک چھوٹا سا مومنٹریلی وہ آپ کو امپریس کر رہا تھا. ہو سکتا ہے کہیں اور اس نے یہ چیز آپ کو دکھائی ہو لیکن آپ نے اگنور کر دی تھی کیونکہ آپ اتنی ڈیٹیل میں اس کی کوئی بھی بری چیز دیکھ نہیں رہے تھے اور آپ نے صرف اچھی اچھی چیزیں پک کر لی تھیں اور اگنور کر دی تھیں اس کی بری چیزیں. لوگ اپنی اصلیت کہیں نہ کہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں بیٹھ کے بات کرنے میں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میرے ریئل سیلف کیا ہے، اور آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اگنور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ محبت میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے. اندھی ہوتی ہے. اور آپ بہت زیادہ چیزیں، اب وہ پہلے کھانا کھا رہا تھا منہ کھول کر یا آواز پیدا کر رہا تھا منہ کھول کر، آپ نے وہ اگنور کر دی تھی. لیکن جب ریئل لائف میں جائیں گے تو وہ چیزیں آپ کو ہو سکتا ہے اب نظر آنا شروع ہو جائیں کہ اچھا یہ تو ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے. اب لوگ اپنی پرسنالٹی یا فطرت زیادہ بدلتے نہیں، زیادہ دور نہیں جاتے، آپ کے جذبات بدل رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ کو وہ چیزیں نظر آنا آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ ساری چیزیں. تو اس کی وجہ سے جو پھر آپ جو ہے جب کہتے ہیں جب آپ نے
دیکھنا ہو کوئی بھی چیز تو آپ اپنے آپ کو پانی سے الگ کر کے دیکھیں, سچویشن سے الگ کر کے دیکھیں. جب کسی سچویشن کے اندر آپ ہوتے ہیں تو ایموشنز انوالوڈ ہوتے ہیں, اس لیے آپ فیصلہ بھی صحیح نہیں کر سکتے, کیونکہ جہاں پہ ایموشنز انوالوڈ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے صحیح فیصلے, آپ کی عقل کام نہیں کرتی. جس طرح سے ہم ایز اے ڈاکٹر اپنے جاننے والوں کے اوپر سرجری نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ آپ کے, تو آپ سوچیں گے کہ میں تو بیسٹ سرجری کروں گا کیونکہ یہ تو میری امی ہے یا میرا بھائی ہے تو میں بیسٹ سرجن کروں گا کیونکہ نہیں, آپ کے ایموشنز انوالوڈ ہوں گے, آپ صحیح فیصلے نہیں کر سکیں گے, آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائیں گے کہ میں اس کو کیسے, کوئی بلڈ دیکھیں گے کہ یہ میرے بھائی کا بلڈ ہے یا میری ماں کا بلڈ ہے. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو آپریٹ آن یور سبلنگ اور آپ اپنے ریلیٹیو پہ, آن یور کن, اس کے اوپر آپ آپریٹ بھی نہیں کر سکتے, اللیگل ہے. تو اسی طرح جب آپ سچویشن کے اندر ہوتے ہیں, آپ کے ایموشنز انوالوڈ جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ صحیح فیصلے نہیں کر سکتے. فیصلے کرنے کے لیے آپ کو سچویشن سے الگ ہونا پڑتا ہے. ریشنل تھنکنگ کے لیے یو ہیو ٹو سیپریٹ یور سیلف فرام دا ہول سچویشن, اور اس کو اینالائز کرنا پڑتا ہے اس کے برڈز آئی ویو کے ساتھ باہر بیٹھ کے کہ اب کیا ہے, اب کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں, گیم ہی ساری ایموشنز کی ہے. جہاں پہ جذبات آگے وہاں پہ آپ بالکل ڈفرینٹ, ہاں وہاں پہ ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے آپ کی. جب خواتین کو پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں تو ریلیشن شپ کتنا افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس ٹائم کوئی بھی خاتون اتنی فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتی, پھر مرد کیا باہر دیکھتا ہے؟ اچھا دیکھیں, سب سے خوبصورت ریلیشن شپ, سب سے برا ریلیشن شپ, ڈیورس, گرے ڈیورس, بڑھتی عمر میں جا کے ڈیورسز ہونا, ایکسٹرا میرٹل افیئر ہونا. لوگ اس چیز کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بائیورنٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی اسپیشلسٹ ہوں, اور میرا یہی جو ہے بسائڈس کہ میں امریکن بورڈ سرٹیفائڈ گائنیکالوجسٹ, میری جو سیکنڈ اسپیشلائزیشن ہے وہ BHRT اسپیشلائزیشن ہے. میں لوگوں کو بتاتی ہوں کھول کھول کے کہ جب عورت 40s میں جاتی ہے اس کو موڈ سوئنگز آنا شروع ہوتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کو انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے. سائکائٹرسٹ جو ہے سلیپنگ پل اور جو کتنی ڈپریشن کی میڈیسن لکھ دیتے ہیں, حالانکہ ان کے ہارمونس فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پیری مینوپاز. وہ اتنے کبھی کبھی اپنے ایموشنس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. وہ اگر آدمی آ کے ان سے بات کر رہا ہے اچھے طریقے سے, وہ پھٹ پڑتی ہیں. کبھی کبھی اپنے ہی بچے برے لگ رہے ہوتے ہیں کہ لیو می الون, میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی, قوت برداشت ختم ہو جاتا ہے. اتنے موڈ فلکچویٹ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں موڈ سوئنگس. اور آپ کے جو ہے گرمی لگ رہی ہوتی ہے, رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, پسینے آ رہے ہوتے ہیں, نیند پوری نہیں ہوگی تو اسٹریس اور ہو جائے گا, اور پھر کبھی مائیگرین سٹارٹ ہو جاتی ہے, ہیڈ ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے, باڈی ایک سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر ایونچولی جب پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں تو عورت جو ہے اس کے بہت زیادہ چینجز آتی ہیں, اسکن بھی جو ہے خراب ہوتی ہے, ہیئر تھن ہو جاتے ہیں, سیکشول ڈیزائر کم ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے میرا آدمی میرے پاس بھی نہ آئے, آئی ڈونٹ وانٹ دیم کہ ٹچ می. اور پھر ان کو سیکشول پین بھی ہوتی ہے انٹرکورس کرتے ہوئے. یہ ساری چیزیں میڈیکل سائنس ہے, اس سے ہم پیری مینوپاز کہتے ہیں. اور یہی میں خواتین کو اویئرنیس پھیلاتی ہوں ان میں کہ یہ کوئی دس از ریئل ڈیل, اس کو ٹیک اٹ سیریسلی. اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ڈائگنوسس کیا, اور آپ یہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب میرا بندہ میرے میں انٹرسٹ نہیں لے رہا کیونکہ میری ایک سرٹن لک ہو رہی ہے, میری ایک سرٹن موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, میرے میں فٹیگ ہے, مجھے جوڑوں کی دردیں ہیں, مجھے نیند نہیں آ رہی, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں. آپ کا جو اگر کوئی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ آرام سے بھی آ کے بات کریں تو آپ غصے میں پھٹ پڑتے ہیں, آپ کو ایک ریج آ جاتا ہے. اور جب وہ کمرے سے باہر نکل جائیں تو وہی عورت بیٹھ کے سوچتی ہے او مائی گاڈ, میرے میں کنٹرول کیوں نہیں تھا, سیلف کنٹرول کیوں نہیں تھا, میں نے اس طرح کی بات کیوں کی. بعد میں وہ گلٹ ٹرپ پہ چلی جاتی ہے. یہ موڈ سوئنگ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریئل ڈیل ہے. آدمیوں کو بھی ہمیں اویئرنیس اسپریڈ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی عورتوں کو جا کے ہارمونس تھراپسٹ کے ساتھ, جس طرح سے میں بتا رہی ہوں BHRT اسپیشلسٹ, ہارمون تھراپسٹ کے ساتھ ملیں, ان سے بات کریں, اپنے ہارمون چیک کروائیں. اور اگر آپ اس چیز کی اور اس کنڈیشن میں جا رہی ہیں تو کوئی میڈیکل جو یہ والی میڈیسن ہے نا ساری ڈپریشن والی, اور ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا, نشئی بن کے نہیں پھرنا. فکس یور ہارمونس. آرام سے جب آپ کے ہارمونس فکس ہوں گے اور آپ کی سیکشول ڈیزائر اچھی ہوگی, آپ کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ڈائبٹیز اور جو آپ کا کولیسٹرول ہوتا ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, عورت کی پیٹ کے آس پاس چربی آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے میں فاقے کرتی ہوں, میرا وزن نہیں کم ہوتا. تو ایسی عورت کو اگر آدمی کہہ رہے تم اپنے آپ کو فٹ نہیں کر رہی, تم لیزی ہو, تمہارے میں موٹیویشن نہیں, تم اٹھ کے باہر واک کرو, اور بھائی اس کے ہارمونس ٹھیک نہیں ہیں. مردوں کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے, عورتوں کو نہیں پتا تو مردوں کو کہاں پتا ہوگا. تو ہمارا جو سپورٹ سسٹم ہے آدمیوں کا, وہ کہتے ہیں ہائی ڈرامہ کر رہی
رہی ہے, ڈرامے کر رہی ہے, ساس سسر یا باقی لوگ اگر کوئی جوائنٹ فیملی میں کہ ہر وقت کہتی ہے میرے سر میں درد ہے, میرے جوڑوں میں درد ہے, یہ تو ڈرامے کر رہی ہے کام سے بچنے کے لیے, یا کوئی اور مسئلہ. اور اگر آپ ڈاکٹرس کے پاس جائیں پاکستان میں تو وہ بھی ایون جو کنونشنل پریکٹس جو 25-30 سال پرانی پریکٹس کر رہے ہیں وہ آپ کو کہہ دیں گے ہارمونس تو نہ لیں, اس سے کینسر ہو جاتا ہے, اس سے بھائی وہ کیمیکل ہارمونس ہوتے ہیں, وہ نیچرل ہارمونس نہیں ہوتے. ویمن نیڈ ٹو گیٹ آن ہارمونس. اگر ان کو کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے ان کو ٹریٹ کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے انجوائے کر سکیں. آج کل تو ڈیورسز ہو جاتی ہیں 40s میں, اور 40s کی عورت جو ہے وہ پھر ریلیشن شپس موڈ سوئنگس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہوتے ہیں, وہ رسپیکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی, وہ پھٹ پڑتی ہیں, اور آپ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو غصے میں رہتی ہے ہر وقت. اگر اس کا دیکھ لیں کہ پیری مینوپاز نہ چل رہا ہو, ایک تو ہوتا ہے نا پرسنالٹی ٹریٹ کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ سے تھی, وہ تو 20 سال میں بھی تھی, 30 سال میں بھی, اگر اس کو تمیز نہیں, رسپیکٹ کرنے کی عادت, یا وہ ہمیشہ سے کمپلین کر رہی ہے, یا پیچھے کوئی نفسیاتی مسئلہ چل رہا تھا, نیو آنسٹ نہیں ہے, کوئی پچھلا مسئلہ چل رہا تھا, ہسٹری کے اندر تھا, وہ تو ایک ڈفرینٹ بات ہو رہی ہے نا وہاں پہ. یہاں پہ ہم یہ بات نہیں کر رہے, ہارمونل امبیلنس کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کلینکل ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ 15-20% عورتیں جو اتنی بڑی پوسٹوں پہ ہوتی ہیں وہ آ کے, اور میری اپنی ہے, میں پاکستان میں اب آن لائن بھی کرتی ہوں, میں ادھر آ کے پیشنٹ بھی ٹریٹ کرتی ہوں, ہائی لیول کی عورتیں آ کے جو ہیں پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں, سی اوز ہوتی ہیں کمپنی کی, بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہوتی ہیں, وہ آ کے کہتی ہیں برین فاگ ہو گیا, دھندلاہٹ چھائی رہتی ہے, شارپ سوچ نہیں سکتے, کلیئر تھاٹ نہیں ہے ہماری. پہلے ہم اتنا شارپلی ڈیسیژن لے لیتے تھے, اب لگتا ہے جیسے چیزیں بھول گئی ہیں, میموری لاس ہونا شروع ہو گیا ہے, نماز کی رکعت بھول جاتے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے کتنی پڑھی تھی, کیز بھول جاتے ہیں, نام ذہن پہ ٹپ آف دا ٹنگ پہ آ رہے ہوتے ہیں اور نام نہیں یاد آ رہا ہوتا, چہرہ سامنے آ رہا ہوتا ہے, اس کو برین فاگ کہتے ہیں. اور 10 میں آپ کو بتا رہی تھی 15-20% عورتیں جو ہیں وہ سوچتی ہیں کہ اب ہم نے پارٹ ٹائم کرنا ہے, ہم سے کام ہی نہیں ہوتا, ہمارے جسم میں اتنا درد ہے, امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ آدمیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن پہلے جو اتنی میٹنگز ہم اتنی کانفیڈنٹلی رن کرتے تھے, وی یوز ٹو لیڈ, اب اس طرح سے کام نہیں ہو پاتا, فیصلہ نہیں کر پاتے, ہماری جو پرفارمنس ایٹ ورک ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. اور 10% ریزگنیشن دے دیتی ہیں, اور کتنا $1 بلین جو ہے یہ امریکہ کے اندر بھی جو ابھی لاس ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ویمن ورک فورس جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور پیری مینوپاز کے اندر اتنی زیادہ فزیکل چینجز آتی ہیں, ایموشنل چینجز آتی ہیں, مینٹل چینجز آتی ہیں. دس از آل ریئل. ہم اپنے پیشنٹس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیچرل فینومینن ہے, جا کے شتاوری لے لو, آپ جا کے مورنگا لے لیں, چیا سیڈ, فلیکس سیڈ لے لیں, اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں, ایکسرسائز کریں, یہ ساری چیزیں, سپلیمنٹس لیں, وائٹامن ڈی, میگنیزیم, یہ آپ کو ہیلپ کریں گی, لیکن یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتی ہارمونس کی. پیری مینوپاز میں خاص طور پہ ہارمونس نیچے چلے گئے ہیں, ہارمونس کو یہ ریپلیس کرنا پڑے گا. اگر آپ کوالٹی آف لائف اچھی چاہتے ہیں اور اپنی باقی تمام جو چیزیں آہستہ آہستہ لوز کر رہے ہیں ان کو آپ چاہتے ہیں دوبارہ سے بہتر ہو جائیں, ہارمونس کو ریپلیس کرنا پڑے گا. باقی چیزیں تو آپ نے زندگی میں کرنی ہے نا. اس عمر کی خاتون کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایکسرسائز کرو بھائی, ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا, مسل میس لوز ہو جائے گا, آپ کا سارکوپینیا ہو جائے گا, ہارٹ ڈیزیز ہو جائے گی, بون جو ہے آپ کی کھوکھلی ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک اٹیک کی طرح آتی ہیں آپ کو. اور اگر ریلیشن شپ پہلے اچھا نہیں چل رہا تھا اور اب آپ نے بالکل ہی, آپ کی اپنی صحت اچھی نہیں ہے, کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی صحت مند ہے تو آپ کو ہزاروں پرابلم ہے. آپ کو اگر صحت اچھی نہیں ہے تو آپ کو صرف ایک پرابلم ہے, وہ صحت کی پرابلم ہے, صرف ایک ہی پرابلم ہے. صحت اچھی نہ ہو تو باقی ساری ہزاروں پرابلم ڈاؤن دا ڈرین, آپ ان کو سوچتے ہی نہیں, صرف اپنی صحت کا. تو اس کی وجہ سے اگر آپ کی صحت ہی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کو ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے. اور اس میں پھر آدمی اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے 40s میں جا کے, وہ تو فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور آدمی کے ہارمون زیادہ فلیکچویٹ نہیں کرتے, ان کو موڈ سوئنگس بھی نہیں اونلی 17%, بہت کم 15-17% ہیں جس طرح عورتوں کا ہارمون ہوتا ہے ایسٹروجن, آدمیوں کو ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون. ان کا بھی ہوتا ہے, اگر وہ ٹیسٹوسٹیرون نیچے چلا جائے, لیکن وہ صرف 15-17%, جبکہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو 100% جو کرۂ ارض پہ عورت اللہ میاں نے بنائی ہے انہوں نے مینوپاز میں جانا ہے, ان کے ہارمونس ختم ہونے ہیں, ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم, فرٹیلٹی, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جانی ہے. لیکن جو آدمی ہیں وہ تو مرتے دم تک بچہ پیدا کر سکتے ہیں.
اور آدمی جو ہیں وہ 90 سال کا بھی ہو جائیں تو بچہ پیدا کر سکتے ہیں اگر میٹابولکلی ہیلدی ہوں، وہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے. صرف 15 to 17% ہیں جن کا جو اینڈروجنس جسے ہم ٹیسٹوسٹرون کہتے ہیں نیچے جاتے ہیں، ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن اور ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں، وہ جا کے پھر ٹیسٹوسٹرون تھراپی لے لیتے ہیں اور آدمی تو فوراً جا کے لے لیتے ہیں. اب یہ والا جو ایج گیپ آ جاتا ہے 40s بڑا خطرناک اس لیے بھی ہوتا ہے، جسے ہم مڈ لائف کرائسس نہیں کہتے. آدمی جا کے باہر ایکسٹرا میرٹل افیئر کر رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح سے جس طرح آپ نے کہا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ اس ٹائم پہ اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں. عورت اس ٹائم پہ، ابھی کوئی کہہ رہا تھا جی عورت جو ہے بڑھتی عمر کے ساتھ زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. ہاں یہ سنا ہے ہم نے. دیکھیں بات سنیں، ایک سیدھی سی بات ہے، جوانی تو کھوتے پہ بھی آتی ہے، جوانی کا ایک حسن ہوتا ہے، بالکل بالکل وہ آپ دور نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، وہ جوان عورتوں پہ ہی ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب عورت تھوڑا ایج کرتی ہے 30s 40s میں، اس کے اوپر جو حسن آتا ہے وہ اس کی وزڈم کا آتا ہے. اس کے اوپر جو حسن آتا ہے، جو عورتیں اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں، فزیکلی فٹ، وہ زیادہ اس لیے بھی سیڈکٹیو ہو جاتی ہیں کہ اب ان کا دماغ بڑا کام کرتا ہے اور میچور ہو رہی ہوتی ہے نا، فزیکلی میچور ہو رہی ہوتی ہیں، اینڈ وہ اپنے فیصلے دے ڈونٹ، ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے میری پرائرٹیز کیا ہیں. وہ وائز ہوتی ہیں، اسمارٹ ہوتی ہیں، ان کی جو زیادہ فزیکل اپیرنس اگر قائم رہتی ہے کافی عرصے تک، اگر وہ فزیکلی فٹ ہیں، اپنے آپ کو خیال رکھ رہی ہیں، وہ کم پرسنٹیج ہوتی ہے. دے اسٹل ہیو ٹو اسٹرگل. اگر ایک 40 کی عورت آپ لے لیں گے اور آپ کہیں گے کہ بغیر کسی ایفرٹ کے اپنا وزن کم کر لے گی تو ایسا نہیں ہوگا، وہ بہت زیادہ جم جا رہی ہوں گی. اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ اپنے آپ کی اسکن کیئر کیے بغیر ہی اچھی لگے گی تو ایسا نہیں ہوگا. 20 سال کی بچی جو ہے اس کو تو اسکن کیئر کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ اچھی اسکن ہو تو آپ ویسے ہی اچھے لگتے ہیں، وہ جوانی کا حسن ہوتا ہے. پھر بھی آج کل میک اپ کر رہی ہیں، پھر بھی آج کل وہ زمانہ چلا ہوا ہے، اپنا بیڑا گرک کر رہی ہیں، بیسکلی دیٹس دا رائٹ ورڈ. وہ ایک گیون چیز ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ بڑھتی عمر کے ساتھ عورت خوبصورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ دماغی خوبصورتی اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے، ایکسپوجر بھی مل رہا ہوتا ہے نا، کس طرح کا فیشن کرنا ہے، اسٹائلنگ ہر چیز جو ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے. اب اس ٹائم پیریڈ میں وہ عورت خطرہ بھی بن جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو زیادہ اویئرنیس بھی ہو جاتی ہے، اور اگر کہیں اس کے ہارمون اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو پھر وہ فزیکلی انفٹ بھی ہو جاتی ہے. یہ دونوں فورک پہ آ کے ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو 40s میں جا کے اس کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے، اس کو اتنی بیماریاں پیری مینوپاز مینوپاز کی وجہ سے آ گھیرتی ہیں. یا جو عورتیں ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، اپنا خیال رکھتی ہیں، فزیکلی فٹ ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا نو ہاؤ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اب یہ وہ والا ٹائم پیریڈ جہاں پہ ان کو ڈبل ایفرٹ کرنی پڑے گی، ایکسرسائز کرنی پڑے گی، اپنا خیال رکھنا پڑے گا، ان کی ایکسپیرینس اور ایکسپوجر آف لائف اتنا ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہیں وہ پھر بڑی خطرناک بھی ہو جاتی ہیں، اپنا خیال بھی رکھتی ہیں. ان کے اندر یہ حسن آ جاتا ہے، دنیا کا حسن آ جاتا ہے کہ ناؤ دے کین ٹیک دا ڈیسیژن. ان کو پتہ ہے کہ اب جو بندہ ان سے بات کر رہا ہے آسانی سے پھنستی نہیں ہے. ان کو اپنا سمجھ آ جاتی ہے. اور پھر تھوڑا اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے تو فائنینشیل انڈیپینڈنس کا بھی حسن آ جاتا ہے، بیکاز دے بیکم ویری کانفیڈنٹ. اور وہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بائی اٹ سیلف پرسنالٹی کا خوبصورتی ہوتی ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی کو اسٹرانگ بناتا ہے. تو اب اگر آپ کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آٹے گھی کا بھاؤ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، کا بھاؤ کیا ہے. تو اب اگر آپ کو ایک ایسے آدمی جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل وہاں پہ اسٹارٹ ہو جائیں گے جہاں پہ نہ صرف فزیکل آپ نیڈ پوری کر رہے ہیں کیونکہ آپ بیمار رہتے ہیں، یا اگر آپ سیکشول نیڈ بھی پوری نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو اور بیماریاں، میں نے کہا نا کہ اس حالت میں تو سیکشول پین بھی بہت ہوتی ہے، درد بھی بہت ہوتا ہے، عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا، ڈرائنس ہو رہی ہوتی ہے، کمپلین کر رہی ہوتی ہیں، لبیڈو جو سیکشول ڈیزائر ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی، کہتی ہیں ہمیں ٹچ نہ کرو، یہ نہ کرو، ہمیں آدمی اچھا نہیں لگتا. اگر وہ سیکشول ہیلتھ بھی نیچے چلی گئی، فزیکل ہیلتھ بھی نیچے چلی گئی، وزن بھی انکریز ہو گیا، اپنے آپ کا خیال نہیں کر رہی، اور موڈ سوئنگس بھی ہو رہے ہیں، ہاٹ فلیشز بھی ہو رہے ہیں، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، اسٹریس بھی ہو رہا ہے، اپنا خیال نہیں رکھیں گے، آدمی تو اس ٹائم پیریڈ میں 40s میں جا کے دوبارہ سے جوان ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کے اندر ڈسٹینسز آ جاتے ہیں، ڈفرینسز آ جاتے ہیں. تو پھر اگر اس گیپ کو آپ نے کم کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کے پچھلا ریلیشن شپ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ پیچھے کتنی کمیونیکیشن تھی، پیچھے کتنی محبت تھی، پیچھے تو کوئی کھٹ پٹ نہیں تھی. پہلے ہی اگر جب وین یو ور 20s and 30s وہاں سے کوئی ایشوز چل رہے تھے اور ان کو آپ نے پہلے ایڈریس یا مخاطب نہیں کیا تھا، ان کو ڈیل نہیں کیا تھا ٹائم پہ، اور جو کہتے ہیں نا انڈر دا رگ ڈسٹ ڈالی جا رہے تھے، تو جب 40s میں جائیں گے تو وہ کھل کے پھٹ کے
وہ چیزیں جو آہستہ آہستہ ایکومولیٹ ہو رہی تھیں اس ایج میں جا کے پھٹ جائیں گی, برسٹ آؤٹ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ نیچے اوپر سے قالین ہٹ گیا, نیچے ڈسٹ تھی, آپ نے ڈسٹ تو کبھی ہٹائی نہیں تھی. تو اب آپ فزیکل ہیلتھ بھی بری ہے, سیکشول ہیلتھ بھی بری ہے, آپ کی بندہ فائنینشلی, اور آدمی پھر جم بھی زیادہ شروع کر دیتے ہیں. جب وہ فائنینس 4 پیسے پاس آتے ہیں تو ان کو اور دنیا کی ہوا لگ جاتی ہے اور نخرے آ جاتے ہیں. تو اگر پیچھے سے ہی کوئی کھٹ پٹ چل رہی تھی تو یہ والا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے فار یور میرج آلسو. لیکن اگر ایک اچھا ریلیشن شپ تھا, پہلے سے محبت تھی, عزت تھی اور کوئی کمیونیکیشن تھی, تو زیادہ تر جو کپلز ہوتے ہیں اور شادی کے ساتھ ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, بچوں میں زیادہ انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ریلیشن شپ میں زیادہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج کل دنیا بدل رہی ہے, آج کل جو ہے یہ ہر چیز انٹرنیٹ پہ ہے, اتنی خوبصورتی انٹرنیٹ پہ, ایکسیسیبلٹی ہے, اویلیبلٹی ہے, اور پھر زمانہ خراب ہو گیا, میرے دوست جو ہے وہ یہ کر رہا ہے, اس کا افیئر چل رہا ہے تو میں کیوں نہ چلا لوں, میرے پاس بھی پیسہ ہے. تو وہ جب آپ کی اویلیبلٹی, ایکسیسیبلٹی اور عقل مت ماری جاتی ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں کہ گھر میں کیا چل رہا ہے, عورت اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کرے, اس طرح آدمی بھی فٹ کرتا ہے, لیکن پھر وہ زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کھٹ پٹ کے. اگر پہلے سے کوئی دراڑ تھی تو دراڑ بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ سے میں یہ اویئرنیس دیتی ہوں کہ دس ٹائم پیریڈ فار ان ویمنس لائف کین بی ویری رسکی. یا تو آپ بہت اسٹرانگ ہو کے باہر نکلیں گے, یا اگر ابھی اپنے آپ کو فزیکلی ہیلدی نہ کیا اور ایموشنلی ہیلدی نہ کیا تو ڈاؤن ہل اسٹارٹ ہو جائے گا. DHRT ٹریٹمنٹ ہوتی کیا ہے ایکچولی, ہمیں پتہ نہیں ہے نا, اویئرنیس نہیں ہے, اور پاکستان میں یہ ٹریٹمنٹ اویلیبل بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. ابھی کل میں نے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا ہے. دیکھیں پورے پاکستان میں آئی ایم دا اونلی BHRT اسپیشلسٹ, ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ہوا کہ مجھے یہ احساس ہوا, میرے پیشنٹ آتے تھے آن لائن, میں اکیلی بندی کتنے پیشنٹ دیکھ سکتی ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں جو کہ وہ پاکستان میں نہیں تھا, میں نے اس کو لانچ کیا ہے. ماشاء اللہ 3-4 مہینے ہو گئے میں یہاں پہ لانچ کیے ہوئے, اور وہ میں نے میڈیسنس کو بھی لانچ کیا ہے, میں ٹریٹمنٹ بھی خود ہی دیتی ہوں. لیکن ایک بندہ کیا کرے گا؟ تو میں نے یہ سوچا کہ جی جب تک ڈاکٹرز کو اویئرنیس نہیں ہوگی, پیشنٹ کو اویئرنیس کیسے ہوگی؟ آپ کو یہ تکلیفیں آ رہی ہیں جو ساری مسئلے مسائل میں نے بتایا ہے کہ آپ کو دردیں ہو رہی ہیں, آپ کے جسم میں درد ہے, فروزن شولڈر ہو رہا ہے, میموری فاگ ہے, آپ کو چیزیں یاد نہیں آ رہی, پھٹ رہے ہیں آپ, رات کو پسینے آ رہے ہیں, گرمی لگ رہی ہے, آپ کو موٹاپا چڑھ رہا ہے, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, سارا کچھ اس ایج میں آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے ہارمون فلکچویٹ کا, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے او جی یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ تو بڑھاپا سب پہ ہی آنا ہے, برداشت کرو, موڈ سوئنگز ہوں گے, گرمی لگے گی, پسینے آئیں گے, 3-4 سال کی بات ہے, خود ہی نارمل ہو جائے گا. وہ اس کو نارمل بنا کے عورت کو کہہ دیتے ہیں کہ اب تو مینوپاز ہونے والا ہے, تو اب جو, اور پھر اگر عورت کہے جی مجھے ہارمون دے دیں, تو وہ کہیں گے کہ جی ہارمون تو سے کینسر ہو جاتا ہے, چھاتی کا کینسر ہو جاتا ہے, بریسٹ کینسر نہیں لینا, اسے تو کلاٹس ہو جاتے ہیں, اسے تو بہت زیادہ خطرہ ہے. یہ ڈاکٹرز پاکستان کے, ایون جو امریکہ یا دوسرے کنٹریز میں جو کنونشنل جسے کہتے ہیں ٹریڈیشنل گائنیکالوجسٹ, جنہوں نے جا کے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا, جنہوں نے جا کے نیا سائنس جو آ رہی ہے بیہائنڈ بایورنٹیکل ہارمونز جو نیچرل ہارمون ہوتے ہیں اس کے بارے میں نہیں سیکھا سمجھا, وہ پیشنٹ کو یہ کہہ دیتے ہیں, اور میجورٹی یہی کر رہے ہیں. تو تب مجھے احساس ہوا کہ پہلے ڈاکٹرز کو تو ٹرین کر لیں, پیشنٹ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ایک عام دیہاتی عورت, ایک گاؤں میں ایک عورت, ایک ایون شہروں میں, بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے گائنیکالوجسٹ جتنے سینئر ہیں وہ اتنے ہی وین ہیں اس بارے میں, کیونکہ جو نئی جنریشن ہے وہ تو پھر بھی سیکھ رہی ہے, لیکن جو 30 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی ہم تو 3 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں, یہ کون سے ہارمونز آ گئے, نئے ہارمون. حالانکہ ہمیشہ سے 30 سال سے وہاں تھے, لیکن ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ کیمیکل سنتھیٹک ہارمونس کو انہوں نے نیچرل ہارمون سے مکس کر دیا. نیچرل ہارمون جو بایورنٹیکل ہوتے ہیں اس سے چھاتی کا کینسر کم ہوتا ہے, وہ جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے اس کا رسک کم ہوتا ہے, جو کلاٹس ہوتے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ یہ کوالٹی آف لائف اچھی کرتا ہے. اگر آپ 40s 50s میں جب آپ کو یہ سمٹمز آ رہے ہیں آپ لیں گے تو 60s 70s میں جو آپ کی بون کھوکھلی ہو رہی ہیں وہ نہیں ہوگا, آسٹیوپینیا آسٹوپروسس نہیں ہوگا, الزائمر ڈیزیز نہیں ہوگا جس میں آپ کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے, آپ کا اگر فریکچر ہوئے گا, نی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے, یہ ساری چیزوں کے لیے بہتر ہے. آپ کسی اور کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی ہم کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے, بس اللہ میاں چلتے پھرتے لے جائے, اور آپ ان سے پوچھیں خواتین سے کہ اچھا تو اس کے لیے آپ کر کیا رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہی. تو پھر بوجھ تو بنیں گی نا, آپ کسی کے اوپر ویل چیئر پہ بیٹھیں گی تو کون خدمت کرے گا؟ بہو آج کل وہ تو کرتی نہیں, بیٹا تو آج کل, اور سارے لوگ باہر جا کے پڑھ رہے ہیں اور ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, تو کسی نے نہیں آپ کو سنبھالنا. جو 40s 30s میں 50s میں کریں گے وہی اس کا یو ہیو ٹو پے دا پرائز ان 60s 70s. اس کی وجہ سے اویئرنیس بڑی ضروری ہے, لیکن ڈاکٹرز اگر آپ کو یہ نہیں دیں گے تو
पेशेंट को नहीं पता चलेगा, पेशेंट को नहीं पता तो मियाँ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो बेचारे घर के खर्चे पूरे कर रहे हैं। ये अवेयरनेस जो है ये इस ग्राउंड लेवल पे ही होगा। इसकी वजह से अब मैं डॉक्टर्स को ट्रेन कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूसीपी में जो है कल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जहाँ डॉक्टर्स को मैंने ट्रेन किया, सर्टिफाई किया। और अब ओवरनाइट कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन आई एम हेल्पिंग देम, मैं उनकी बैकबोन बन के उनको टीच कर रही हूँ, ट्रेन कर रही हूँ। उससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता एक वेव आएगी, ट्रीटमेंट भी मैं ले आई हुई हूँ। तो जब ये डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि भाई दिस इज़ योर ऑप्शन, आप किस तरह से बूढ़ा होना चाहते हो, वेयर डू यू सी योर सेल्फ व्हेन यू आर 60 and 70, आपके पास ऑप्शन है, आपने लेनी है नहीं लेनी आपकी चॉइस है। बट डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि आपको बताए, गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। मैं बच्चियों को PCOS होता है, इतने मसले होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, PMDD, उसके इतने सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और वो अभी तक 20, 25, 30 साल पुरानी मेडिसिन आप करेंगे तो ये थोड़ा सा डिससर्विस हो जाएगी। तो डॉक्टर्स को इसलिए मैं ट्रेन कर रही हूँ ताकि ये सब तक ये नॉलेज पहुँच सके, और आपके प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ये और लोगों को नॉलेज पहुँचेगा। तो ये तो एक सदका ही जारी है। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।